اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی باکسر اور میرے چینل کا نام ہے خفیہ کار۔ قرآن ہمیں ایک ویژن دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانی زندگی کا ایک دور ختم ہو رہا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بیماری جس نے ساری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے وہ یہ کرونا یا کووڈ-19 کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ ڈینگی نے تو صرف پاکستان یا پھر انڈیا کو متاثر کیا ہوگا، لیکن کووڈ نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جس سے جو ساری دنیا کا نظام چینج کرنے کی طرف ہیومن بینگ نسل انسانی کو لے کر جا رہی ہے، تاکہ انسان کو یا انسانی زندگی کو ایک نئے دور کی طرف دھکیلا جا سکے، اور دھکیلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ، اسے بڑی تیزی سے دھکیلا جا رہا ہے، جس کی سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ رہے ہیں۔ چند سالوں بعد بہت کم یہ نوٹ کرنسی یا پیپر کرنسی کا بہت کم استعمال ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے آنے والے 10 سے 15 سالوں کے بعد یا 20 سالوں کے بعد یہ بلز یا نوٹس جسے ہم کہتے ہیں یا پیپر کرنسی کا وجود ہی نہ ہو۔ تو یہ بڑی تیزی سے جو انسانی زندگی جو ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، بٹ کوئن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ میں اکثر جو ہے نا وہ انسانی زندگی کو قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کرتا ہوں، اس کے قرآن کے ویژن کے ساتھ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے میں اپنی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 19 یا 19 کے ہندسے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کی 95 نمبر کی سورہ یا 95 سورہ جو ہے سورہ التین، یہاں پہ میں اس کا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الآمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ 95 سورہ ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ 19 پر پوری کی پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔ 19 5 بار 95 یا 19 5 ٹائمز 95 یہاں پر، یعنی کہ چونکہ یہ 19 پر پوری تقسیم ہو رہی ہے تو یہی وہ سورہ ہے قرآن سے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ایک جو ہے وہ آپ یعنی کہ زندگی کا جو دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم انسانی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اسی سورہ التین میں اللہ تعالیٰ انجیر اور زیتون کی قسم کھاتا ہے، صرف ان 2 پھلوں کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ان 2 پھلوں کی قسم کھاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انسان کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، اور اس سورہ میں قسم کھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایک فارمولہ بتا رہا ہے، ہیلنگ ایک ٹیکنیک بتا رہا ہے کہ اگر تم نے یعنی کہ یہ جو آج کل کی یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو انسان کو نئے دور کی طرف دھکیل رہی ہیں، اگر ان سے بچنا ہے، اگر ان سے ہیل اپ ہونا ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں تمہیں جن سے شفا مل سکتی ہے، جن کی اللہ نے قسم کھائی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انجیر اور زیتون۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے ایک دوست پر اس کا تجربہ کیا۔ میرا دوست جو ہے جس کو یہ کووڈ یا کورونا ہو گیا تھا، تو میں نے اسے کہا تھا تم انجیر کا استعمال کرو، تم زیتون کا استعمال کرو، باقی سب کچھ چھوڑ دو۔ الحمدللہ وہ پہلے سے صحت مند ہے۔ اب ہم جس آگے نئے دور کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہہ لیں کہ وہ پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے۔
آن لائن ایجوکیشن کا دور ہے. اس سے پہلے آن لائن ایجوکیشن جو ہے بہت کم، لیکن اب یکدم ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غیر فطرتی یا وہ کوئی کسی ہڈن پاور نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. کسی آدمی کا کوئی غریب سے غریب بچہ یا بچی بھی ہے تو اس کو کمپیوٹر یا سمارٹ فون اسے لے کر دینا پڑ گیا ہے تاکہ وہ اسکول سے دور رہ کر گھر میں بیٹھ کر آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکے. دنیا کا سارا نظام چینج ہوتا جا رہا ہے. پیپر کرنسی کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ساری دنیا میں جو ہے نا ایک جیسے موومنٹ چل پڑی ہے. تو یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. اب میں پھر آپ کو کی طرف آؤں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ التین قرآن پاک کی 95 سورہ ہے جو 19 پر پورا تقسیم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد قیامت تک کا صرف ایک دور، ہم اس کو مزید سب ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ہیومن لائف کی صرف ایک سٹیج باقی رہ گئی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اب اس دور میں وہ واضح نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی جس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. کیونکہ التین کے بعد صرف قرآن پاک کے 19 چیپٹر باقی رہ گئے ہیں. قرآن پاک کی صرف 19 سورہ باقی رہ گئی ہیں التین کے بعد. اگر آپ قرآن پاک کی آخری سورہ سے کاؤنٹ ڈاؤن کریں، سورہ الناس سے نیچے کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے الناس سے لے کر الالق تک کل 19 سورہ ہیں. اس کے بعد آگے کچھ نہیں، قرآن ختم ہو جاتا ہے. گویا اس کے بعد قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. التین کے بعد جو اگلی سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ الالق. سورہ الالق سے لے کر سورہ الناس تک کل 19 سورہ یا 19 قرآن پاک کے چیپٹر ہیں. یہاں پہ دیکھیں پھر 19 آ گیا. سورہ الالق کون سی سورہ ہے؟ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. سورہ الالق کی جو پہلی 5 آیات ہیں یہ وہی پہلی 5 آیات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی آیات ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں سورہ الالق کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کی آیات ہیں. اور ان میں بھی 19 آپ کہہ لیں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورڈز استعمال کیے گئے ہیں. اور دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان پہلی 5 آیات کے الفاظ کے الفابیٹکس کو کاؤنٹ کریں تو وہ بھی پورے 19 پر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو سورہ الالق سے انسانی زندگی کے آخری دور کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے میری باتوں کی سمجھ نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی بہت سی جوہتیں یا ڈائمینشنز ہیں. جیسے قرآن پاک کی سورہ، قرآن پاک کی آیات میں انسانی زندگی کو یا انسان کو پیغام دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی سورہ کی ترتیب میں بھی ایک پیغام ہے. اسی طرح قرآن پاک کے ہر لفظ کی ایک نومریکل ویلیو بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اسی طرح قرآن پاک کی ہر سورہ کا ایک سمارٹ ویژن بھی ہے، ایک براڈ ویژن بھی ہے، جس کی بھی میں آہستہ آہستہ آپ کو آگے چل کے بتاتا جاؤں گا. میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن پاک کا ایک سمارٹ اور براڈ ویژن میں مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا اور اپنے
وہ جو تجربات یا وہ مشاہدات جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ویسا ہی ہونے جا رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ العلق سے لے کر سورہ الناس تک قرآن پاک کی ٹوٹل 19 سورہ یا 19 چیپٹر ہیں، یہاں پہ پھر 19 کا ذکر آ گیا۔ اب میں قرآن پاک کی صرف آخری جو 5 آپ کے کہہ لیں کہ سورہ ہیں، ان کا آپ کو میں ایک سمارٹ اور ایک براڈ ویژن آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ دنگ رہ جائیں، جس سے آپ حیران ہوں، لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ قرآن کا اس انداز میں مشاہدہ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو میری باتوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وقت وہ آئے گا جب ساری دنیا پر مسلمان رول کرنے لگیں گے۔ اسلامی نظام جب وہ مسلمان فاتح ہوں گے، دنیا کے سب سے بڑے فاتح جو ہیں کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ قرآن پاک کی آخری 5ویں سورہ، اخیر سے ہم اگر کاؤنٹ کریں تو النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سورہ النصر میں ایک بہت بڑی فتح، ایک بہت بڑی مسلمانوں کو کامیابی کا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سورہ کا میں تھوڑا سا وہ بات شارٹ کر کے آگے جا رہا ہوں کہ سورہ نصر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مکمل سورہ اتاری گئی تھی۔ آخری مکمل سورہ جو ایک ہی وقت میں اتاری گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ النصر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے جو آپ کہہ لیں حروف ہیں یا ورڈز ہیں، یہ بھی پورے 19 پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ 19 کا فارمولہ یہاں پر بھی آتا ہے، اور اگر ہم اس کے الفابیٹکس کو کاؤنٹ کریں تو یہ بھی پورے 19 پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ ان کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی کاؤنٹ کریں، آپ بھی یہ دیکھیں یہ کیا ماجرا ہے اس میں۔ تو اس سورہ کا سمارٹ ویژن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی اس سورہ کے ذریعے وہ آپ کہہ لیں خوشخبری سنا دی گئی تھی، اور ساتھ ہی پیغام دے دیا گیا تھا کہ جب تم مکہ فتح کرو تو پرامن طریقے سے اس شہر میں داخل ہونا، احسن طریقے سے اس شہر میں داخل ہونا، کوئی قتل عام نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ یہاں پہ اس کا براڈ ویژن یہ ہے کہ جب مسلمان جب وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے قریب آ جائیں گے، وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے قتل عام نہیں کرنا، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارنا، انہوں نے پرامن طریقے سے اپنی پیش رفت کرنی ہے۔ یہ ساری دنیا کو ان قریب مسلمان جو ہے وہ مسلمان ساری دنیا کے فاتح ہو جائیں گے۔ جب ساری دنیا کے مسلمان فاتح ہو جائیں گے تو اس کے بعد سورہ النصر کے بعد آتی ہے سورہ اللہب۔ اس کا بھی ایک سمارٹ ویژن ہے اور ایک براڈ ویژن ہے۔ سمارٹ اس کا ویژن کیا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کا بھی سب سے بڑا دشمن تھا۔ اللہ نے اپنی سورہ اتار دی کہ اے لہب تو تباہ ہو گیا، تیری ٹانگیں ٹوٹ گئی، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد لہب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، میرا جو انجام ہے وہ بد سے بدتر ہوگا۔ اس حوالے سے آپ مفسرین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ ابو لہب کی موت کیسے واقع ہوئی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک سمارٹ ویژن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کا براڈ ویژن کیا ہے؟ قیامت سے پہلے
मुसलमानों इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जो दुश्मन हैं, जो या दूसरे अल्फाज में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, उनको सफाए हस्ती से मटा दिया जाएगा। जब मुसलमान अजीम फतह हासिल कर लेंगे तो एक कौम ऐसी भी होगी जिसने मुसलमानों से सबसे ज्यादा दुश्मनी का इजहार किया होगा। वो कौन होंगे? यहूदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त आएगा कि यहूदी कहीं भी छुपेंगे तो वहां से आवाज आएगी। वो किसी भी ओट में छुपेंगे तो वहां से आवाज आएगी, मेरे पीछे ये यहूदी छुपा हुआ है। तो अल्लाह जो है आखिरी एक मुसलमानों की अजीम फतह के बाद निशानदेही करता है कि उसके बाद एक ऐसा मरहला आएगा कि जब मुसलमान सारी कुर्रे अर्ज में जहां जहां भी यहूदी हैं या उनकी आप कह ले डायरेक्शन में चलने वाले इस्लाम दुश्मन कुफ्ते हैं या लोग हैं, तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसा वक्त भी आने वाला है। अब अल्लाह के बाद आखिर में क्या, इसके बाद जो सूरा आती है उसका नाम है अल अखलास। अजीम फतह के बाद यहूदियों को दुनिया से खत्म करने के बाद अल्लाह का निजाम, वहदानियत का निजाम सारी दुनिया में गालिब हो जाएगा। इसका हमें ब्रॉड विजन सूरह अखलास से मिलता है। स्मार्ट विजन तो इसका इतना सा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं। ये वहदानियत के हवाले से बेहतरीन तफसीर वाली ये सूरा है। लेकिन इसका ब्रॉड विजन ये है कि क़यामत से पहले सारी दुनिया में अल्लाह का निज़ाम आ जाएगा। और इस हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ने, कुरान पाक के शुरू में ही अल्लाह ने बता दिया कि वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट ही जाना है। ये बहुत पहले बता दिया गया। लेकिन प्रैक्टिकली सारी दुनिया में अल्लाह का निजाम जो है उसका ब्रॉड विजन हमें वो मिलेगा क़यामत से पहले। क़यामत से पहले सारी दुनिया में अल्लाह का निजाम नाफिज कर दिया जाएगा। ये है, ये सूरह अखलास में हमें इसका पता चलता है। उसके बाद सूरह अखलास के बाद सूरह अल फलक। सूरह अल फलक का स्मार्ट विजन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदियों ने आप पर जादू किया। इस हवाले से आप तफसीर की कुतुब भी पढ़ सकते हैं, बुखारी शरीफ का भी मतालिया आप कर सकते हैं। और जादू को खत्म करने के लिए सूरह फलक जो है वो उतारेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के असरात खत्म करने के लिए इस सूरा का कसरत से जन वो किया था, तलावत की थी। ये है इस सूरा का स्मार्ट विजन या इसका वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप इसे कह सकते हैं। ब्रॉड विजन क्या है कि जब कुरान की हक्कानियत और अल्लाह का निजाम दुनिया पर छा जाएगा, लोग इस हकीकत को मान लेंगे कि ये अल्लाह की पक्की और सच्ची किताब है। सब लोग मुसलमान हो जाएंगे तो मुसलमानों के अंदर से ही ऐसे ग्रोह उठेंगे। या हो सकता है कुछ ऐसे लोग बच जाएं जो यानी कि अपने जाती मफादात के लिए कुरान पाक की आयात की आप कह लें कि बेहुरमती शुरू कर दें, शैतानी कुफ्तों को राजी करने के लिए। शैतानी कुफ्तों से आते ने अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि काला जादू करने के लिए कुरानी आयात को नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, उल्टे अंदाज में पढ़ा जाता है या कुरान की तज़हीक करने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये एक ऐसा दौर आएगा कि जब दुनिया में काला जादू जो है वो आम हो जाएगा या जादू आम हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हमें सूरह फलक की कसरत से जो है वो तलावत करनी चाहिए। इस सूरा में जादू से बचने का फार्मूला भी है कि इसको कसरत से पढ़ो। लेकिन इसका ब्रॉड विजन ये है कि क़यामत से पहले सारी दुनिया में जादू आम हो जाएगा। वो मुसलमान जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे थे, अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। फिर वो निज़ाम थोड़े ही अरसे के लिए होगा,
फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तंजली आना शुरू हो जाएगी, तनज्जुल आना शुरू हो जाएगा। माशरा जो है अपनी अखलाकी कदरें खोना शुरू कर देगा और जादू बढ़ता जाएगा, काला जादू बढ़ता जाएगा। दजाली कुफ्ते जो है वो आम हो जाएंगे और दजाली कुफ्ते मरे हुए इंसानों को भी जिंदा करके दिखाएंगी कि मैं खुदा हूं, मुझे मानो। इस हवाले से भी आप बुखारी शरीफ का मुतालिया कर सकते हैं। तो ये क़यामत की आप कह लें कि बिल्कुल अखीर का ये दौर होगा, क़यामत के आने से अखीर का ये दौर होगा। थोड़े बहुत मुसलमान फिर भी होंगे, लेकिन जादू या जादुई कुफ्ते या शैतानी कुफ्ते या वो बहुत ज्यादा दुनिया में फैल जाएंगी। सूरह अल फलक के बाद कुरान पाक की आखिरी सूरह अन्नास, ये क़यामत के आप कह लें ज़हूर की आखिरी निशानी होगी। अन्नास जो है इसका ब्रॉड विजन ये है कि सारी दुनिया पर शैतानी कुफ्ते हुक्मरान हो जाएंगी, सारी दुनिया पर इनका गलबा आ जाएगा और इसमें जो थोड़े बहुते नाम लेवा मुसलमान होंगे उनको सूरह फलक और सूरह अन्नास कसरत से पढ़नी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कोई भी शैतानी कुफ्तों से बच नहीं सकेगा। अल्लाह जल्ला शानो क्या करेगा, जो भी अल्लाह का नाम लेवा है उसे दुनिया से उठा लेगा। दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम लेवा नहीं रहेगा और सिर्फ शैतानों का ही रूल होगा, और वो शैतान जिन्नों में से भी होंगे और इंसानों में से भी होंगे। मिनल जिन्नति वन्नास, यहां पे इख्तिताम होता है। शैतान जो है वो जिन्नों में से भी इंसानों में से भी है, सारी दुनिया में वो गालिब आ जाएंगे। दुनिया से मुराद ये कुर्राए अर्ज है। जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वनुफिखा फिस्सूरी, सूर फूंका जाएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी। तो ये मैंने कुरान पाक की आखिरी जो है ना वो 5 सूरा से आपको ब्रॉड विजन देने की मैंने कोशिश की है। कुरान पाक की जो आखिरी 19 सूरा है, समझे वो 19 अदवार हैं क़यामत से पहले के कुछ अरसे के या एक पीरियड के, जिसके बाद नस्ल इंसानी दुनिया से खत्म हो जाएगी। ये 19 चैप्टर जो है, ये 19 अदवार जो है, इसमें बड़ी बड़ी जंगें भी होंगी, बहुत ज्यादा जल्जले भी आएंगे। ये पशीन गोइयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में मालो जार की कसरत, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब दुनिया में मालो जार की कसरत बहुत ज्यादा हो जाएगी। सूरह अल कौसर भी इन्हीं 19 सूरा में आती है, जिसके बारे में मैं फिर अभी आपको बताऊंगा वक्त की शॉर्टेज को मद्देनजर रखते हुए। सूरह अल कौसर का एक तो स्मार्ट विजन ये है कि अल्लाह को खुशखबरी, अल्लाह के नबी को खुशखबरी दी गई है कि ऐ नबी, हमने तुम्हें वो अल कौसर अता की, हौज़े कौसर जो है कि नेमत अता की, पास तुम अपने कुर्बानी दो और अपने रब का शुक्र अदा करो। लेकिन चूंकि इसका आखिरी 19 सूरा में सूरा अल कौसर का शुमार होता है, तो इसका मतलब ये भी है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पशीन गोई भी है, कि क़यामत से पहले मुसलमान जो हैं, जो दुनिया पर रूल कर रहे होंगे, उनके इतने ज्यादा उनके पास वसाइल होंगे, जवाहर लाल होंगे, दौलत होगी, कि एक शख्स सरे बाजार खड़ा होकर ऐसे जन वो सोने और चांदी के सिक्के उछालेगा और कहेगा कि है कोई सदका ज़कात लेने वाला। लेकिन उस वक्त आप कह लें कि इंसान इतना अमीर हो चुका होगा कि कोई भी उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, इतनी ज्यादा दौलत आम हो चुकी होगी। इस हवाले से मैं फिर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही मैं काफी है। शॉर्ट अल्फाज में मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हम उस लास्ट दौर की तरफ दाखिल हो रहे हैं जिसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी करें। मैं यही आपसे बात कहूंगा कि एकदम ये जो कुरान के विजन की जो मैं आपको निशानदेही कर रहा हूं, इसकी आपको एकदम समझ नहीं आएगी। आप भी कुरान पर गौर करें, मैं भी कुरान पर गौर करूंगा, मैं भी आपको अपना मैसेज दूंगा, आप भी मुझे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं।
تو آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی امان میں رکھے. اتنا ہی کافی ہے. پاکستان زندہ باد.